بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموں میں آج جو خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو خطبے کا موضوع تھا وہ دراصل شعبان کے مہینے میں کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، اس سلسلے میں تھا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے تعلق سے سنن نسائی کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اعمال کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی متفق علیہ ایک روایت ہے جس کے راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے رکھتے ہی نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ اس مہینے کی سنت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور روزے رکھنے کا سبب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میرے بھائیوں، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزے حرمت والے مہینے کے روزوں سے زیادہ افضل ہے، اور نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے وہ ہیں جو رمضان سے قریب ہوں، چاہے وہ رمضان سے پہلے کے ہوں یا رمضان کے بعد کے ہوں۔ ان روزے کی حیثیت وہی ہے جو نمازوں کے اندر سنت مؤکدہ، سنت رواتب کی ہے۔ جس طرح یہ سنت مؤکدہ فرض نمازوں کے اندر کی کمی کی تکمیل کرتی ہے، اسی طرح یہی روزے جو فرض روزوں کے اندر کمی رہ جاتی ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مطلق نفلی نمازوں کے اندر جو حیثیت سنن رواتب کی ہے، وہی حیثیت شعبان کے روزے اور شوال کے جو روزے ہوتے ہیں، یعنی جو رمضان سے قریب روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے، ان کی وہی حیثیت ہے روزوں کے اندر۔
میرے بھائیوں، 30ویں شعبان یا 29ویں شعبان یعنی شعبان کے آخری دنوں کے روزے کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں اور اس کے 3 حالات ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ کوئی شخص احتیاط کے ساتھ روزہ رکھے اور رمضان کے روزے کی نیت کرے اور احتیاط کے ساتھ وہ روزہ رکھے، احتیاطاً وہ روزے رکھے۔ اگر ایسا شخص کوئی کرتا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ایسا ثبوت نہیں ہے کہ احتیاط کے طور پر رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزے ان دنوں میں یعنی 29ویں یا 30ویں شعبان کو روزے رکھے جائیں۔ دوسری حالت اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص کفارے کے روزہ، نذر کا روزہ یا قضا کا روزہ کی نیت کر کے وہ ان دنوں میں روزے رکھے۔ اگر ایسا شخص کوئی رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، جمہور علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مطلق نفلی روزے کی نیت کر کے 29ویں یا 30ویں شعبان کو روزے رکھے۔ تو علماء نے خصوصی طور پر ایسے لوگوں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے درمیان اور شعبان کے درمیان افطار کے ذریعے سے فاصلہ ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ روزے مکروہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس شعبان کے مہینے کے اندر کچھ بدعت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہوتی ہے، خصوصی طور پر اس رات کو شب بیداری کرتے ہیں اور خصوصی طور پر اس رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح خصوصی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تاریخ کی رات کو ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو صرف ایک دن 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ماہ شعبان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت اور اس کا سبب بھی حدیث کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہمیں پہچاننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔